عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ وقت ہوا ہے قرآن سے روحانی علاج سننے کا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں قرآن پاک سے۔ ایک قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس کا خاص ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، اور کن امراض کے لیے پڑھی جاتی ہے، کون سی بیماری کے لیے یہ مفید ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں سے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، یا آپ میں سے کسی کو بخار ہو جاتا ہو، تو آپ اس طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ اگر جیسے کسی کو بخار ہو گیا ہے اور بخار نہیں اتر رہا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین، ایسے بخار کا روحانی علاج ہے کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ اگر آپ نے دوائیاں لے لی، میڈیسن استعمال کر لی، مختلف علاج کروا لیے، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور ہوتا ہے بعض اوقات کئی بچوں کو گھروں میں عموماً اس طرح کا یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں بخار نہیں اتر رہا ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، 3 دن کا یہ عمل ہے، آپ 3 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو وہ بخار اتر جائے گا۔ عمل کیا ہے تھوڑا سمجھیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا بھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں نا، تو عمل کے دوران مریض کو جسے بخار چڑھا ہوا ہے، جو بخار میں مبتلا ہے، اسے سوتی کپڑے آپ پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں، سوتی کپڑے آپ اس کو پہنا دیں۔ اور اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ باوضو درست قرآن پڑھنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھے۔ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ دیکھیں، مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اچھا، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک پیالہ لے لیں۔ اب جیسے میرے پاس یہ مٹی کا پیالہ ہے، یا آپ پانی کی بوتل رکھ لیں، گلاس رکھ لیں، اور اس میں پانی آپ بھر لیں۔ اب تصور کر لیں، فرض کر لیں اس میں پانی ہے۔ اب یہ پیالہ آپ نے پانی سے بھر کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنا شروع کریں۔ سورۃ القدر پڑھیں اور پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں۔ صحیح، مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں، بیچ میں پانی کی بوتل، پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس آپ بھرا ہوا رکھ لیں، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھی، پانی پر دم کیا، پھر مریض پر دم کریں۔ پھر دوسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پھر پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور پانی پر دم کریں، اور پھر آپ مریض پر دم کریں۔ تو یوں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور ہر بار پانی پر دم کرنا ہے اور مریض پر بھی دم کرنا ہے، یعنی جو بخار میں مبتلا ہے، جس کا بخار نہیں اتر رہا، اس پر بھی آپ دم کریں گے۔ اب 21 مرتبہ کا یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ اچھا، اب کیا کریں گے؟ یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ دم کیا ہوا پانی اب آپ مریض کو پلائیں۔ مریض پورا دن وہی پانی پئیں، جب پیاس لگے، دوائیاں اگر چل رہی ہیں، دوائیاں کھانی ہیں، تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے وہ دوائیاں استعمال کریں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، پھر دوسرے دن اسی طرح یہ عمل کریں کہ سورۃ القدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں، پھر دوسرے دن بھی مریض وہی دم کیا ہوا پانی پیے، پھر تیسرے دن اسی طرح عمل کریں۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہ بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہے۔ یہ تھا ناظرین قرآن سے روحانی علاج۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی کو بخار چڑھ جائے، تو آپ اس طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ یہ تو ہوا وظیفہ مکمل۔ اب ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، دیکھیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اور روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ بخار کے ایسے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں، اور ان بخار کے تعویذات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ وہ بخار اتر جاتا ہے۔ جی،
تو یہ تعویذ آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے یہ تعویذات منگوانے کے لیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، اس ایڈریس پر اپنے یہ مسئلہ لکھ کر بھیج دیجئے. بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے. آن لائن تعویذات یہ منگوانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ہوم پیج پر ماشاءاللہ روحانی علاج کی سروس آپ کو نظر آ جائے گی. اس کے ذریعے بھی آپ آن لائن یہ تعویذات گھر بیٹھے ماشاءاللہ منگوا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا. کال شامل کریں گے، پھر آپ کو کچھ دکھانا بھی ہے، پھر انشاءاللہ الکریم استخارے آپ کے کیے جائیں گے. جی چلائیے گا کال. سر میرا سوال یہ ہے کہ یرکان ہے نا بندے کو بیماری ایک نا جس سے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور الٹی بہت زیادہ لگتی ہے اس سے نا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میرا نام ظفر اقبال ہے اور میرے بھائی کا نام حارث اقبال ہے. اس کے لیے استخارہ کروانا تھا کہ ہماری جاب نہیں لگتی اور شادیاں کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں. اور امی کا نام سمینہ اقبال ہے، تو اس میں رکاوٹ ہے بندش آپ وہ بتا دیں. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ الکریم. حارث بھائی نام بتایا اپنے بھائی کا، ابھی استخارہ کرتے ہیں. نیکسٹ کال. سورا بی بی والدہ کا نام حلیمہ بی بی، بیمار رہتی صحیح نہیں ہوتی، 10 12 15 سال ہو گئے ہیں. نیکسٹ کال. میرے ابو کا نام محمد اسلم علی ہے، ان کی والدہ کا نام عائشہ بیگم ہے. ان کا طبیعت ہمیشہ خراب رہتا ہے اور ان کا کام کاج نہیں ہو پاتا ہے. نیکسٹ کال. بیٹے کا نام رضوان ہے اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے. اس کو نا وہ اڑ کے بولتا ہے، ہکلا کے بولتا ہے. پہلے صحیح بولتا تھا، اب تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا وہ ہکلا کے بولتا ہے. اب اس کی عمر 7 سال ہے، تو اس کے لیے کوئی استخارہ یا اس کا کوئی علاج بتا دیں انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال. میری بیٹی ہے سیدہ ہانیہ دی، 1.5 سال کی ہے. تو اس کو نا بخار ہوا ہے بہت زیادہ، 4-5 دن ہو گئے ہیں. اور ایک تو یہ ڈر بھی رہی ہے، اور دوسرا نا اس کو گمسم ہوئی ہوئی ہے. پہلے یہ بڑا بولتی تھی، جب یہ چپ بیٹھی رہتی ہے. صحیح. ابھی استخارہ کرتے ہیں. سیدہ حانیہ نام آپ نے بچی کا بتایا نا. بخار کا بھی آپ نے بتایا، بخار کا بھی کچھ دیر قبل یہ وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کا. آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. باقی ابھی میں انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کیا جائے گا. استخارہ کر کے پھر آپ کو ڈر، خوف اور جو بچی کی جو کیفیت آپ نے بتائی کہ گم سم رہتی ہے، اچانک خاموشی ہو گئی ہے، اس کا استخارہ کر کے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک پیکیج آپ کو دکھانے کا. پیکیج ذرا دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ الکریم استخارے آپ کے کیے جائیں گے. استخارے کر کے پھر جوابات کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال ہے کہ آج کل جاب اور جو نوکری کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بتا دیجیے. اب روزگار کی پریشانیاں تو کہاں نہیں ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانی روزگار کی، نوکریوں کی، یہ بلوچستان میں. جب بھی بلوچستان والے تشریف لاتے ہیں نا یہاں، تو یہ ملاقات کے دوران ان میں بیچارے کچھ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں نوکری لگ جائے دعا کرو. یہ لوگ نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں یہ کم کہتے ہیں کہ نوکری لگ جائے. یہ بیچارے زیادہ اس معاملے میں پسماندہ ہیں اور غریب ان میں زیادہ ہیں، غربت زیادہ ہے بلوچستان میں. اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے، ان کو حلال اور آسان روزی میں برکتیں عطا فرمائے، یہ دل لگا کر یہ عبادت کر سکیں اللہ پاک کی. یہ کہ مسائل تو ہوتے ہیں نوکریوں میں، تجارتوں میں، مہنگائی، تو یہ سب کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان کے مسائل نہیں ہے، ہر جگہ جو دیکھا جائے نا تقریباً مہنگائی. پاکستان تو پھر بھی سستا ملک ہے. یہ میرا تجربہ اس لیے میں کر رہا ہوں. ہم لوگ مہنگائی کرتے ہیں، پاکستان سستا ہے. دوسرے ممالک اس سے زیادہ مہنگے. آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی، ہنگامے نہیں ہوتے، ہڑاوڑی نہیں ہوتی. لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اپنا پورا کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو لوٹ مار کر دیتے ہیں لوگ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. جس کے پاس ملازمت نہیں ہے تو اس کے لیے کہ ورد ملازمت یعنی نوکری، سروس ملنے کا عمل، ایسے وقت میں جس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار، اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی. اور جب تک نہیں کام ہوتا روز یہ عمل کرتے رہیے، اللہ پاک کرم فرما دے گا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये एक आलमगीर एक मसला बना हुआ है कि बेरोज़गारी, जॉब ना मिलना, मुलाजमत ना मिलना, इस तरह के मसाइल एक तादाद के साथ ये रहता है सिलसिला। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। तो देखिए, हुसूल रोज़गार के लिए कोशिश भी करते रहें, जायज़ ज़राई भी इख्तियार करते रहें। ये जो वजीफ़ा क़िबला मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुम आलिया ने अता फ़रमाया, तो इसके मुताबिक अमल करें। अगर आप जैसे अगर वालिदैन ये सिलसिला माशाअल्लाह देख रहे हैं, तो आपके घर में से, आपके बच्चों में से अगर कोई बेरोज़गार है, जॉब की तलाश में है, तो इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम जॉब मिल जाएगी। नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, नोट कीजिएगा इस्तिखारों के जवाबात और वज़ाइफ। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, यरकान के हवाले से आपने कहा था कि यरकान पीलिया अगर हो जाए तो क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। अगर किसी को यरकान हो चुका हो तो वो खुद या घर में कोई अगर दुरुस्त कुरान पढ़ने वाला हो तो वो खाने पर दोनों वक्त, दोपहर का जब खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो सूरतुल बय्यिना पढ़कर खाने पर दम कर लें, और ये दम किया हुआ खाना आप मरीज़ को पिलाएं जिसे हेपेटाइटिस हो चुका हो, पीलिया है, यरकान है, तो वो उसे ये दम किया हुआ खाना खिलाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से यरकान ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये तो हुआ रूहानी इलाज। बाकी इसकी कुछ ख़ास तावीज़ात होते हैं, इसका उतारे का भी अमल होता है। अगर आप में से किसी को यरकान हो चुका हो, पीलिया हो चुका हो, तो आप रूहानी इलाज के वस्तों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा और इसका उतारे का भी अमल करवाइए, इंशाअल्लाहुल करीम ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह बाद औक़ात जब बच्चे की विलादत होती है, तो बच्चे की विलादत के बाद उम्मन उसको भी पीलिया हो जाता है, यरकान हो जाता है, तो यही सूरत पढ़कर आप उस पर भी दम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब बच्चे की विलादत हो तो 7 मरतबा या बर्रु पढ़कर आप बच्चे पर दम कर दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये पीलिया, यरकान जो बाद औक़ात बच्चों को हो जाता है, बच्चे कमज़ोर होते हैं और बाद औक़ात बच्चों को झटके लग रहे होते हैं, तो इस तरह की कैफियत अगर हो तो ये वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए तो माशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आपके सामने है स्क्रीन पर, या बर्रु। बच्चे की विलादत के बाद ये उसी वक्त सीधे कान में अज़ान, उल्टे कान में इक़ामत कहने के बाद आप 7 मरतबा पढ़कर दम कर दीजिएगा। अरे ये थे ज़फ़र इकबाल, नाम आपने अपना बताया था और भाई का नाम बताया था हारिस इकबाल के। इनकी जॉब भी नहीं लग पा रही, शादी में भी रुकावटें हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। देखिए, इस्तिखारा किया गया, वक्ती तौर पर आजमाइशें हैं, कोई जादू बंदिश वगैरह फ़िल वक्त नहीं है। देखिए, हुसूल रोज़गार के लिए नमाज फ़जर के बाद 1400 मरतबा आप पढ़ें या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू 1400 मरतबा पढ़ना है। थोड़ा सा ये तवील अमल है, लेकिन इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। रिस्क में ऐसी बरकत होगी, जॉब लग जाएगी, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में माशाल्लाह बरकतें हो जाएंगी, और ऐसी बरकतें होंगी कि आपकी औलादों को भी माशाल्लाह फ़ायदा होगा। और दूसरा आपने जो मसला बताया था शादी के हवाले से कि शादी भी नहीं हो पा रही, जॉब लग जाएगी, एक रोज़गार हो जाएगा तो शादी के भी असबाब बन जाएंगे ना। चलें, वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ना है। ये एक इस्लामी भाई थे, शुगरा नाम बताया था वालदा का कि काफ़ी बीमार हैं, तो देखिए आपकी वालदा का इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा है, कोई रूहानी मसला नहीं है। 111 मरतबा या सलाम पढ़कर वालदा पर दम कीजिए। आपकी वालदा भी खुद ये वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। असलम भाई थे, असलम बिन आयशा नाम बताया था। देखिए, इनका भी इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है। नज़र वगैरह भी आप उतरवाएं अपने। होता है बाद औक़ात जब नज़र लग जाती है ना तो आदमी बीमार पड़ जाता है, ये नज़र बद के असरात में से एक असर ये भी होता है, ये साइड इफ़ेक्ट इसका भी सामने आता है। बहरहाल अपना डॉक्टरी इलाज भी जारी रखिएगा, अपना नज़र वगैरह भी आप उतरवाएं और तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाए, नज़र उतर जाए, तो इसके लिए सूरतुल क़लम की आयत नंबर 51 व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, या आप खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करें, या घर में कोई पढ़कर आप पर दम कर दे, नज़र उतर जाएगी, तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने अपने बेटे का नाम रिजवान बताया था, वालदा का नाम आमना बताया था कि बच्चा जब छोटा था उसकी ज़बान में लुकनत थी। अब तकरीबन 7-8 साल बच्चे की उम्र हो गई है, तो अब भी लुकनत बाकी है। देखिए, इस्तिखारा किया गया, कोई रूहानी मसला नहीं है फिल वक्त बच्चे के साथ। एक वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ, जो बच्चे सही नहीं बोल पाते हों, बोलने में अटकते हों, ज़बान में जिनकी लुकनत हो, तलफ़्फ़ुज़ सही अदा ना कर पाते हों, तो सूरह तौहा कुरान पाक के 16वें पारे में है, तो सूरह तौहा की ये आयत
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 آیات ہیں نماز فجر کے بعد، یہ 4 آیات 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، بچے کی جو زبان کی لکنت ہے وہ لکنت دور ہو جائے گی، بچہ صاف بولنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اس کا دیکھیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ کیا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا نا، اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک پاک کنکری، چھوٹی کنکری ہوتی ہے نا، چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا چھوٹا سا لے لیں، منہ میں رکھیں، اب جیسے جس کی زبان میں لکنت ہے تو وہ منہ میں رکھیں اور پھر ان آیات کو پڑھے تو ماشاءاللہ وہ لکنت دور ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے بتایا کہ بچے کی عمر چھوٹی ہے، اب 7 سال بچے کی عمر ہے، اگر ممکن ہو بچہ سمجھدار ہے، اب ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ وہ جو کنکری ہے وہ منہ میں رکھی اور بچے نے نگل لی، اس میں پھر آزمائش ہے نا۔ اگر سمجھدار ہے تو کنکری منہ میں رکھوا دیں، اور اگر سمجھ نہیں ہے بچے کو اتنی تو آپ پھر یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پلا دیجئے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کا نام بتایا تھا سیدہ ہانیہ، کہ بخار بھی ہے، ڈر بھی ہے، گمسم سی ہو گئی ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیارے ہوتے ہیں، بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اچھا والدین کی بھی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، والدین کو بھی پیار آتا ہے نا بچوں کو دیکھ کر، تو والدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ دوسروں کو جس طرح دوسروں کی نظر لگتی ہے اسی طرح والدین کے خود اپنے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو بچوں کی وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہا کریں۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں سورہ کوثر، یہ نوٹ کر لیں۔ آپ بھی دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے بچوں کی بھی نظر اتاریں۔ صبح جیسے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بچے، آپ صبح یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ دم کریں، بچوں کو بھیج دیں، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ سورۃ الکوثر کس طرح پڑھنی ہے، طریقہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ الکوثر پڑھی، ایک مرتبہ آپ بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، بچے کے الٹے گال پر دم کریں، تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، بچے کی پیشانی پر آپ دم کر دیں۔ صحیح ہے، پہلی مرتبہ میں سیدھے گال پر، دوسری مرتبہ میں الٹے گال پر، تیسری مرتبہ میں پیشانی پر دم کرنا ہے۔ ہر مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بچوں کی نظر بھی اتر جائے گی، نظر بھی نہیں لگے گی، اور جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا نظر بد کی وجہ سے، اچھا خاصا بچہ اچھلنے کودنے والا، کھیلنے والا، باتیں کرنے والا ایک دم گمسم ہو کر بیٹھ جائے، والدین تشویش میں آ جاتے، تو آپ اس طرح نظر اتاریں، بچے کی انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین شامل کریں گے آپ کے میسیجز، کافی سارے ہماری مدنی چینل کے ناظرین ہیں، انہوں نے میسیجز بھی کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف میں حاضر ہوں گا۔ یہ عبد القدیر بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ملازمت کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر ملازمت نہیں مل پا رہی، آپ جمعہ کے دن یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ۔ آپ جمعہ کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ یا لطیفو پڑھیں گے 182 مرتبہ، جی 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر آپ دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جاب مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے شوہر کی پوسٹنگ ہو جائے، بیمار بھی بہت ہیں اور آرمی میں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ دیکھیں گریڈنگ ہو جائے، پوسٹنگ ہو جائے، جو بھی جائز مسئلہ ہے، وظیفہ نوٹ کر لیجئے، آپ اپنے شوہر کو بتا دیجئے گا، وہ یہ وظیفہ پڑھیں 20 مرتبہ یا رافعو، یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر تو ان کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ الکریم غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر، تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اخلاق بہتر بنانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بالخصوص جو والدین ہیں نا وہ یہ وظیفہ، یہ دعا کیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اس میں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اولاد کی اولاد کے لیے بھی ماشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے، یہ زبردست دعا ہے، آپ یہ دعا کیا کریں ہر نماز میں۔ ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں یہ آیت مبارکہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اخلاق اور کردار بھی ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ ایک اور وظیفہ میں عرض کروں، یہ تو ہر نماز کے بعد کا ہو گیا، اگر آپ سنتوں کا پابند بننا چاہتے ہیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، خ با یا را،
خبیرو یا خبیرو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، نام عفان والدہ کا نام ہے، آمنہ اکثر بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دوا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں شفا دوا میں تھوڑی ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، آپ یہ پڑھیں جب بھی آپ خود دوا پئیں نا، دوا جو بیمار ہیں بالکل وہ دوا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، ڈرپ لگوانا پڑ جاتی ہے، میڈیسن لینا پڑ جاتی ہے، انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے۔ جب بھی آپ دوا استعمال کریں، میڈیسن استعمال کریں، ڈرپ لگوائیں یا آپ انجیکشن لگوائیں، تو آپ ایک یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ، تو انشاءاللہ الکریم وہ جو دوا ہے نا، وہ جو طریقہ علاج ہے، وہ علاج انشاءاللہ الکریم شفا کا سبب بن جائے گا۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ آپ بچوں کو دوا پلا رہے ہیں، آپ بچوں کو دوا پلانے سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھوا دیں۔ بچہ چھوٹا ہے، نہیں پڑھ سکتا، بول نہیں سکتا، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر آپ اپنے بچوں کو دوا پلا دیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ الکریم یہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ شدت خارش کا کوئی روحانی علاج بتائیں تو قرآن پاک کی یہ آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض خود یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ آیت قرآن پڑھ کر پانی پر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ الکریم خارش کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور بھی میسیجز ناظرین شامل کریں گے، مزید آپ کے میسیجز آئیے شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی محمد سلمان، والدہ کا نام مسور جان اور مسز کا نام ہے نازیہ منور اور ان کی والدہ کا نام ہے ذکیہ بیگم۔ اولاد کے بارے میں استخارہ کرانا ہے، بڑی بیٹی میری جو ہے نا 7 سال کی ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم نے رپورٹیں وغیرہ بھی کرائی ہیں، کلیئر ہیں، آپ استخارہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ اولاد کے سلسلے میں استخارہ کرانا تھا۔ میرا نام شعیب اسلم ہے اور والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ 7 سال ہو گئے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ شادی کو جی 17 سال ہو گئے ہیں نا، آج تک گھر میں کبھی اس طرح کی ناچاکی وغیرہ لڑائی وغیرہ کبھی نہیں ہوئی نا۔ پچھلے سال 2 سال سے بیوی ہر بات پہ وہ جھگڑا کرتی ہے، سیدھی بات پہ بھی جھگڑا کرتی ہے، میں سیدھی بات بھی اور اس کو اچھی نہیں لگتی، اور گھر میں ناچاکی بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی بنی ہوئی ہے گھر پہ۔ نیکسٹ کال۔ تو میری والدہ کا نام ہے زرینہ بانو، محمد عمران تاریخ کا یہ الٹے ہاتھ میں نا کندھے سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، حالانکہ میں نے علاج بھی کروایا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، ڈاکٹری سے مالش سے سب سے کروایا ہے، یہ فرق ہی نہیں پڑ رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی عمران نام آپ نے بتایا نا، بھی استخارہ کرتے ہیں عمران میں۔ نیکسٹ کال۔ 2 سال کا بچہ ہے، اڑی اور ضد کرتا ہے بار بار ہر چیز پہ، تو اس کا وظیفہ بتا دیں۔ کچھ بچوں کی دیکھیں فطرت میں شامل ہوتی ہیں یہ چیزیں، کچھ ان کی عادت میں شامل ہوتی ہیں، بہرحال اگر بے جا ضد کرتے ہوں تو یہ تھوڑا قابل تشویش معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بہرحال وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب آپ کے استخارے کیے جائیں گے، جب تک آپ کو دکھاتے ہیں ایک پیکج۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنات اور نظر بد جو نظر لگ جاتی ہے، جنات اور نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے آپ بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں۔ تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ساری دعائیں چھوڑ دی، نظر کے لیے، جنات کے لیے یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے، بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور بعض میں ہے کہ ساتھ میں قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے پورے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک قریب آیا تو نقاہت اور کمزوری ایسی تھی کہ یوں دم کرنا مشکل تھا، تو یہ صورتیں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سرکار پہ پھیری تھی۔
تو یہ جو صورتیں ہیں یہ پڑھنا یہ اتنا محبوب اور اتنا مرغوب تھا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین۔ تو یہ دونوں صورتیں بھی آپ پڑھ کر دم کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ دم فرماتے تھے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی جیسے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو نظر لگ جائے، بچے ہوتے ہیں، بچے بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو آپ یہی دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ یہ دم کرنے کی عادت بنائیں۔ جتنا زیادہ پڑھ کر دم کریں گے نا تو ماشاءاللہ پھر اس دیکھیں جو بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی دم ہو، جب اس وظیفے کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، تو اب اس دم میں دم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس دم میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ وظیفہ پڑھ کر، وہ دعا پڑھ کر جب آپ کسی پہ دم کریں گے نا تو ماشاءاللہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تلفظ اور قواعد و مخارج اس کے درست ہونے چاہیے جی، اور اس احتیاط کے ساتھ پھر جو وظائف کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے، پھر اس کے مطابق آپ لے کر چلیں تو الحمدللہ سمجھ آپ کے دم میں دم پیدا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ سلیمان بھائی آپ نے کال کی تھی، اپنی زوجہ کا نام نازیہ بتایا تھا کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، وہ اولادی کا معاملہ ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ سب رپورٹس کلیئر ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے، اگر کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہیں، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں حصول اولاد کے لیے، تو جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو دونوں میاں بیوی ہر جمعہ کو اس وظیفے پر عمل کریں۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بھی اپنی بے اولادی کے حوالے سے کہا تھا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ بھی یہی وظیفہ پڑھیں، یا باری 10 مرتبہ، دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی آپس میں تلخ کلامی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، اس طرح کی خلاف مزاج جب کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو آپس میں ہو جاتی ہے۔ بہرحال صبر سے کام لیجئے، جذبات میں نہ آئیں، اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں۔ دیکھیں ایک وظیفہ ہے، وہ کیا، اگر شوہر بیوی سے محبت نہ کرتا ہو تو بیوی یہ عمل کر لیں، اور اگر بیوی شوہر سے محبت نہ کرتی ہو تو اب شوہر اس وظیفے پر عمل کریں۔ عمل کیا کرنا ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے اچھا باب وضو آپ یہ عمل کریں گے۔ جب آپ عمل کرنے لگیں تو کوشش کریں پہلے ایک مصری ہوتی ہے نا، مصری وائٹ کلر کی چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، مصری کا منہ میں رکھ لیں، آپ منہ میں رکھ کر پھر آپ 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اچھا اگر تو بیوی یہ عمل کر رہی ہے، جب وظیفہ پورا ہو جائے تو پورا ہو جانے کے بعد اب شوہر کا تصور باندھ کر، جی تصور میں دم کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں، ان پر دم کر دیں۔ اور اگر شوہر یہ وظیفہ کر رہا ہے تو جب عمل پورا ہو جائے، وظیفہ مکمل ہو جائے، تو آپ اپنی زوجہ کا تصور باندھ کر آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ لائیں اور تصور میں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس سے ماشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا اب اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو بتائے بغیر آپ اس وظیفے پر عمل کریں، بتائیں نا، ورنہ کیا غلط فہمی کے سبب پھر بعض اوقات پھر مزید آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس احتیاط کے ساتھ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے جو میاں بیوی کے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے عمران بھائی تھے اور والدہ کا نام زرینہ بتایا تھا کہ میرے الٹے ہاتھ میں کافی درد ہو رہا ہے اور کافی علاج بھی کروا رہا ہوں، درد نہیں جا رہا۔ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، استخارہ ماشاءاللہ ہو گیا آپ کا۔ دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہو نا، اب جیسے آپ کے الٹے ہاتھ میں درد، الٹے ہاتھ پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ،
3 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے ناظرین۔ جسم میں کسی بھی حصے میں آپ کے درد ہے نا، درد کی جگہ پر آپ ہاتھ رکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آپ کے بازو میں درد ہے، آپ کے کندھے میں درد ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کے درد ہو، اپنے درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ ہاتھ رکھے رکھے پڑھنا ہے، آپ نے صرف پڑھنا ہے، پڑھ لیں، پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ پڑھیں تا حصول شفا، اس عمل کو جاری رکھیں، آپ کو درد میں کمی محسوس ہوگی، درد میں افاقہ ہوگا اور اللہ کی رحمت سے جو بھی آپ کا جسمانی درد ہے وہ درد چلا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات پٹھوں میں درد ہوتا ہے، سو کر جب اٹھیں تو کبھی کندھوں میں، کبھی کسی کی گردن یہ ٹھہر جاتی ہے، تو آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ لیں، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درد چلا جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، 2 سال کا بچہ ہے ان کا، ماشاءاللہ اللہ پاک مبارک کرے، برکت نصیب فرمائے۔ آپ نے کہا تھا کہ بچہ ضدی ہے، تو ابھی سے بچے کی عادات بہتری کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، اور بچوں کی بے جا ضدیں پوری کرنا، یا آگے چل کے پھر آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اب وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو بے جا ضد کرتے ہوں تو بچوں کی بے جا ضد ختم کرنے کے لیے ایک تو یہی وظیفہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، یہ تو دن میں کسی بھی وقت آپ عمل کر لیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ نافرمان بے جا ضد کرنے والا بچہ سو جائے تو اسے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھ لیں صرف آپ، اور 21 دن کا 21 ڈیز، یہ 21 دن تک کا یہ عمل ہے، آپ یہ کریں، انشاءاللہ الکریم بچے فرما بردار ہو جائیں گے، بچوں کی بے جا ضد کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیج شامل کرنے کا، کہ میسیج بھی ماشاءاللہ جمع ہو چکے ہیں، میسیج شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ خون کی کمی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، دعا کی بھی التجا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے لیے موسمی پھل، فروٹ، تازہ پھل، تازہ سبزیاں یہ بھی استعمال کریں، یہ خون بڑھاتی ہیں یہ چیزیں۔ بہرحال میں وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا۔ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی میں خون کی کمی ہو، وائٹ سیل کم ہو چکے ہوں، تو آپ یہ درود شفائے امراض پڑھنا شروع کریں، پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، اور یہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں، زردئی رنگ یا زعفران میسر ہو تو اس سے لکھ لیں سادے کاغذ میں، پھر وہ کاغذ پانی کی بوتل میں ڈال کے پھر آپ اس کا پانی پینا شروع کریں۔ درود شفائے امراض سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پینا شروع کریں، انشاءاللہ الکریم یہ جو خون کی کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج تھا، اقرا بی بی، والدہ کا نام ریحانہ بی بی، رشتہ نہیں ہو رہا، دیکھیں استخارہ کیا گیا، نظر کا معاملہ آ رہا ہے، رشتوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ آپ سورہ والتین والزیتون قرآن پاک کے 30 پارے میں 60 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پیٹ میں گدود یا گلٹیاں سی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے پیٹ میں گدود ہو چکی ہوں، گلٹیاں ہو چکی ہوں، یا پیٹ کے بعد اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں کسی کے پیٹ میں، تو اس کا یہ تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیجیے گا۔ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر چاہے تو گھر میں کپڑے میں سی لیں آپ، یا چمڑے میں سلوا کر آپ اپنے پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گلٹیاں ہیں، گدود ہو چکے ہوں، یا بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں، اگر اس طرح کی پرابلم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا ہے میرے بھائی کا نام زین ہے، والدہ کا نام شگفتہ ہے، وہ 5 سال سے کمپنی میں ہیں اور محنتی بھی بہت ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں پر ترقی نہیں ہو پاتی، گھر میں پریشانی بہت ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو اس کے لیے بھائی کو بتائیے گا کہ استغفار
کی کثرت کریں، کاروباری حوالے سے، تنگی کے حوالے سے، گھریلو پریشانیاں دور ہو جائیں، استغفار کی کثرت بہت مفید ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیبی طور پر رزق ملے گا اور جو بھی گھر کی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میری نانی امی بہت بیمار رہتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ زینت بی بی اور والدہ کا نام ہے تاج بی بی۔ اللہ پاک آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے۔ نانی بیمار ہیں تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ان پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور آپ کی نانی جان خود یا سلام یہ پڑھتے رہیں، طبیعت میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا نمک کھانے میں آپ شامل کر لیں، گھر کے افراد کھائیں، جو یہ کھانا کھائیں گے آپس میں ماشاءاللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے 12 سال اس کی عمر ہے، وہ نہ چلتا ہے نہ ہی جناب نہ وہ باتیں کرتا ہے، اور غصہ بہت کرتا مارتا ہے۔ بچے کا نام ہے محمد طلحہ اور والدہ کا نام طاہرہ یاسمین۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ نام جو ہے وہ بانو عزیز اور ان کی والدہ کا نام جو ہے اپنا خورشید بانو ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت پریشان رہتی ہے، مالی حالات سے جو ہے نا بہت پریشان ہے، ان کے جو ہے نا گھر کے معاملات بہت ڈسٹرب ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ گھر کے مالی حالات، مشکلات، گھریلو مسائل، گھر کی پریشانیاں، تقریباً اگر ہم ناظرین جائزہ لینا تو تقریباً گھروں کے اندر اس طرح کے مسائل، اس طرح کی پریشانیاں یہ رہتی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کیونکہ وقت اب اختتام کی جانب اس سلسلے کا، ایک ہی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ نوٹ کر لیں آج، اور یہ 7 دن کا، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، آپ یہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گھر کے حالات میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، مالی حالات میں ماشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، گھر کی جو ایک کھچاؤ سا بعض اوقات محسوس ہونے لگتا ہے، گھر جائیں تو گھر میں دل نہیں لگتا، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات گھر میں ہوتی ہے، ایک غربت سی، ایک یوں سمجھے کہ ناداری سی اور بے سکونی سی، بے اطمینانی کے معاملات اگر گھر میں آپ کو محسوس ہوتے ہیں، 7 دن آپ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں، آپ دیکھیں گھر میں ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر میں ماشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور گھر کے اندر آپ کو ہر ایک کا چہرہ مسکراتا ہوا ماشاءاللہ نظر آئے گا۔ وظیفہ کیا یہ نوٹ کیجئے گا، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، 7 دن تک 112 مرتبہ آپ اللہ پاک کے یہ مبارک صفاتی نام پڑھنا شروع کریں۔ 112 مرتبہ پڑھیں گے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو، یہ نوٹ کر لیں ناظرین، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 4 صفاتی نام ہیں، اس کی برکت سے ماشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی، سلامتی گھر میں نصیب ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، سکون آ جائے گا۔ جب آپ گھر میں ہوں گے تو گھر میں ایک ذہنی ماشاءاللہ سکون ملے گا، ایک قلبی ایک سکون حاصل ہو جائے گا۔ کتنے فوائد ہیں، وظیفہ ایک فوائد اتنے سارے ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے، آپ یہ کریں، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اب چاہے بچہ غصہ کرے یا بڑا غصہ کرے، گھر میں اگر آپ کا کوئی بھی غصیلا شخص رہتا ہو، جسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہو، جذبات میں آ جاتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیش میں آ جاتے ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ پانی لیں اور پانی پر یا ودودو 1 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پلا دیں، اور جو ان کا جلال ہے، جو جذبات ہے، وہ ایک دم ماشاءاللہ وہ فرق نظر آئے گا آپ کو، ماشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باریک سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، انہیں اپنے ساتھی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں بیچارے گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، مولا تو ہی مشکلات کی دلدل سے نکالنے والا ہے، تو ہی غموں کے سمندر سے نجات دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین،
جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، مولا تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے، تو ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اس میں شافی کا صدقہ۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما، اور ہماری بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔